بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سال دوم کا سبق نمبر 5 اکبری کی حماقتیں۔ حماقتیں کہتے ہیں بیوقوفی کو۔ مصنف اس کے ہیں مولوی نذیر احمد۔ دہلوی کے رہنے والے تھے، اس لیے اپنے نام کے ساتھ دہلوی لکھتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد بھی ان کو کہتے ہیں، مولوی نذیر احمد بھی کہتے ہیں۔ 7 دسمبر 1836 میں ان کی پیدائش ہوئی۔ 3 مئی 1912 میں وفات پا گئے۔ والد کا نام مولوی سعادت علی ہے۔ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ ان سے پہلے اردو میں کوئی ناول نہیں ملتا۔ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں، اور ناول کیسے لکھیں؟ ان کے ناول جو ہیں وہ اصلاحی ہیں، اصلاح معاشرہ کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ناول لکھے ہیں۔ ان کا پہلا ناول جو ہے وہ 1869 میں شائع ہوا، میرات العروس۔ اس کا مقصد اصلاح تھا، کیونکہ اس دور میں جو تھی وہ تعلیم عام نہیں تھی، اس لیے مولوی نذیر احمد چاہتے تھے کہ ناول کے ذریعے تعلیم نسواں کی جائے، بالخصوص وہ طبقہ جو طبقہ نسواں ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا بیڑا اٹھایا، اصلاحی جو ہیں وہ ناول لکھے۔ ویسے ان کے دوسرے جو ناول ہیں توبۃ النصوح، بنات النعش، ابن الوقت، ان کے ذریعے بھی جو ہے وہ مسلمان ہند کی معاشرتی اصلاح کی گئی، نئی نسلوں کی۔ میرات العروس جو اس میں شامل ہے سال دو میں، میرات العروس، اس کے چند اہم جو کردار ہیں وہ یہ ہیں: اکبری، اصغری، دور اندیش خان، خیر اندیش خان۔ اکبری اور اصغری کی ساس ماما عظمت، محمد عاقل، محمد کامل، محمد فاضل، سیٹھ ہزاری مل، تماشا خانم وغیرہ جو ہیں وہ زیادہ مشہور ہیں۔ اس سبق میں جو شامل ہیں وہ اکبری ہے، محمد عاقل ہے، کٹنی ہے، حجن ہے۔ یہ جو ہیں اس میں کردار شامل ہوں گے جو ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ اردو کی عناصر خمسہ میں شامل ہیں 5 اردو کے نثر نگار جن پر اردو کی بنیاد قائم ہے۔ عربی، فارسی اور ریاضی میں مہارت انہیں حاصل تھی۔ اعلیٰ مترجم ہیں، اس لحاظ سے بھی ان کو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا، لوگ اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں۔ مقرر اور عالم ہیں۔ تحریک علی گڑھ کے مبلغ مبصر ہیں۔ تحریک علی گڑھ سر سید احمد خان کے رفقا کاروں میں سے ہیں۔ سر سید احمد خان کے ساتھ علی گڑھ تحریک میں کام کرتے رہے ہیں۔ مبلغ کہتے ہیں تبلیغ کرنے والے کو، مبصر اصلاح کرنے والا۔ مذہبی تصانیف ہے ان کی، اور ایک کتاب تھی ان کی، انہوں نے ترجمہ کیا تھا، قانونی مترادم قانون کی ایک کتاب تھی۔ طبیعت ان کی شگفتہ، حشاش بشاش ہے، خوش اخلاق ہیں یہ۔ سبق کا تعارف دیکھیں۔ صنف کیا ہے؟ اکبری کی حماقتیں سبق تو سال دو میں شامل ہے، اس کی صنف جو ہے وہ ناول ہے، ناول نگاری، اور ناول جو ہیں وہ ان کے اصلاحی ہیں۔ بیٹی کے جہیز کے لیے تحریک کردہ ناول۔ کہا جاتا ہے کہ مولوی نذیر احمد نے یہ ناول جو ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے لکھا تھا اور اس کو جہیز میں دے دیا۔ اس ناول کی بہت قدر کی گئی، اور بعد میں انگریز سرکار نے جو ہے اس کو شائع کروا دیا۔ عورت کی تعلیم و تربیت کی طرف اس میں توجہ دلائی گئی ہے کہ عورت کی تعلیم جو ہے وہ پورے کنبے کی تعلیم ہوتی ہے، جبکہ ایک مرد کی تعلیم جو ہے وہ ایک فرد کی تعلیم ہی ہوتی ہے۔ جہالت کے نقصانات اور نتائج۔ جہالت کیسے تھی کہ اکبری جو تھی وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، پھوہڑ تھی، جاہل پن تھا۔ اس کے نقصان کیا ہوئے؟ نہ صرف اس کو نقصان ہوتا ہے بلکہ اس کے پورے گھر کو نقصان ہوتا ہے کہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ دلی کے دور اندیش حالات پر ناول۔ تو اس دور میں حالات کیسے تھے دلی کے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ناول لکھا گیا۔ 2 بہنیں اکبری اور اصغری کی کہانی۔ کہا جاتا ہے کہ مولوی نذیر احمد نے یہ جو کہانی لکھی ہے یہ اپنی بیٹیوں کے لیے لکھی ہے، اور اس میں یہ حقیقی کردار ہیں اور حقیقی کہانی ہے۔
दो बहनें थी, एक अकबरी, अकबर बड़ा, असगर छोटा, छोटी और बड़ी बेटी, इसकी कहानी जो है वो शामिल है। अकबरी कैसी थी? ये बड़ी बेटी थी, अनपढ़ थी, जाहिल थी, बददिमाग थी और फोहड़ थी। इसकी वजह क्या है? इसके पीछे जो है इसकी तरबियत का बहुत बड़ा हाथ है कि इसकी तरबियत ही कुछ इस अंदाज से हुई कि ये अनपढ़ रही और फोहड़ रही, क्योंकि नानी ने इनकी तरबियत की थी और नानी जो है वो हर जायज और नाजायज बात मान लेती थी, जिससे अकबरी का जो है वो दिमाग खराब होता चला गया। असगरी तालीम याफ्ता है, सलीकामंद है और खुश इखलाक है। अब अकबरी को देखते हुए असगरी की तरबियत की गई कि अकबरी जो है ये अनपढ़ रह गई है, जाहिल रह गई है, इसको किसी काम का सलीका नहीं है, और फिर वो सारी कमी जो थी वो असगरी की पूरी की गई कि वो भी जो है वो ऐसी ना हो जाए। मौक़िफ़ इसका क्या है? मिरातुल अरूस, मिरात कहते हैं आईने को, अरूस कहते हैं दुल्हन को, दुल्हन का आईना। मिरातुल अरूस के 8 बाब हैं, उनमें से एक बाब लिया गया है एक कुटनी का अकबरी को ठगना। ये इस नाम से नावल में शामिल है, हमारी किताब में जो है वो अकबरी की हमाकतें इस नाम से है। ये अकबरी और असगरी की फर्जी एक तस्वीर है। ये एक ड्रामा था जो टीवी पे चलता रहा है, वहां से एक तस्वीर ली गई है, फर्जी एक तस्वीर है। ये डिप्टी नजीर अहमद है, ये इनकी असल तस्वीर नहीं है, ये एक शबी कह लें। आपने तारुफ, मुसन्नफ का तारुफ और सबक का तारुफ जो है वो अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लेना है, उसके बाद हम सबक की पढ़ाई करेंगे।